حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، اللہ رب العزت مسلمانوں کی تربیت کے لیے، مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے، مرد عورتیں نوجوان بچے سب کی ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ عطا کیا تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول اس کا تعارف کراتے ہوئے ہم سے کہتے ہیں کہ برکت والا مہینہ، جس کو ہم بھی اپنی بول چال میں کہتے ہیں رمضان المبارک۔ یہ جو بابرکت مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی ٹریننگ کے لیے سال میں ایک دفعہ آنے والا۔ مسلمان اس کی پوری لانگ لائف میں ایک مرتبہ بھی زندگی میں رمضان آ گیا تو پوری زندگی کی تربیت اس سے حاصل ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہ ہے ایسا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ اللہ ایسا مہینہ دیتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو ساری چیزوں کی ٹریننگ لینی چاہیے، یہ لینے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ رمضان بہت کچھ سکھا کر گیا ہے۔ رمضان نے ہمیں سکھایا ہے کہ وقت پر نمازیں ادا کر لو۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ مرد حضرات مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ رات میں اپنے کام سے جب فارغ ہو جاتے ہو، عشاء کے بعد بھی کچھ عبادتیں کرنی چاہیے۔ رمضان نے ہمیں سکھایا، ہمارے سحر تہجد سے خالی نہیں ہوتے تھے، تو اب سحری نہیں ہے تو کم از کم تہجد کے لیے ایک عادت ہو گئی، ایک لمبا عرصہ ہم اٹھ رہے تھے تہجد کے لیے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ رمضان نے ہمیں سکھا دیا کہ تہجد کی پابندی کرو۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ اپنے پیٹ کا حصہ کھانے سے زیادہ، بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ایک حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن کم کھانے سے نقصان کبھی نہیں ہوا ہے، طبیعت کے اعتبار سے خرابی کبھی کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ رمضان بہت کچھ سکھایا۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ غریبوں کا خیال کرو۔ رمضان نے ہمیں سکھایا بھوکوں کا احساس پیدا کرو۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ اپنے مال میں غریبوں کا حصہ بھی پہچانو، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے ان کا حصہ بھی، غریبوں کے خاندان، غریبوں کے گھر والوں کے لیے سودا سلف کا انتظام کرو۔ رمضان نے ہمیں سکھایا انتظام، اجتماعی انداز میں۔ یہاں ہماری اس مسجد کے اندر بھی اجتماعی طور پر افطار کرتے تھے، تو اجتماعیت کو، اتحاد کو بھی رمضان نے سکھایا۔ رمضان اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو سکھایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے سبق لینا ہماری اپنی عقل مندی پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے۔ اگر ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ہم سوچیں گے کہ زندگی میں سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر میری لائف سٹائل چینج ہو جاتی ہے، میری زندگی کا جو معمول ہوتا ہے 11 مہینہ وہ بدل جاتا ہے نا، سراسر بدل جاتا ہے۔ கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, ரமலானுடைய பரக்கத்தான இந்த மாதம் நம்மை விட்டு விடை பெற்று சென்று விட்டது. ஆனால் பல விஷயங்கள், பல முக்கியமான தத்துவங்களும் பாடங்களும் அது நமக்கு கற்பித்து தந்துவிட்டு தான் போயிருக்கிறது. ஒரு புத்திசாலியான ஒரு மூமின் அதனை கொண்டு தனக்கு கிடைத்த அந்த படிப்பினைகள், அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவன் கூர்ந்து ஆராய்ந்து கவனித்து தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதற்காகவும் எடுத்துக்கொள்வான். ஒரு மூமின் அவனுடைய அடையாளமே அவன் புத்திசாலியாக இருப்பதுதான் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அதனால் ரமலான் பல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுத்தந்து போயிருக்கிறது. வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தடவை ரமலான் வந்தாலும் போதும் என்பதாக பெரியோர்கள் கூறுவார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய கருணை, ஒவ்வொரு வருடமும் வருடா வருடம் ஒரு மாதம் ரமலான் என்ற மாதத்தை கொடுத்து அல்லாஹ் மூமின்கள் அனைவருக்கும் ஒரு தர்பியத், ஒரு பாடசாலை, கற்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலையாக அல்லாஹ் தாலா இந்த ஒரு மாதத்தை ஆக்கியிருக்கிறான். अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये हम सवाल हज़रत आयशा ही कर सकती थी। हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल, पसंदीदा अमल क्या है? सवाल देखें, कितना ज़रूरी सवाल, कितना आसान सा सवाल। या रसूल अल्लाह, अल्लाह को पसंदीदा अमल क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। बाज़ रिवायतों में है अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि मा दुविमा अलैहि व इन क़ल्ला। आप इसको ज़रा तफसील से समझें। एक अमल वो होता है, एक इंसान अचानक से जुमे के दिन गुस्ल कर लिया, आप ज़रा जोश में आ गया, जज्बा उसके दिल में पैदा हो गया, नहीं मैं इसके बाद पूरी इबादत में लग जाऊँगा।
پوری عبادت میں لگ جاؤں گا، خوب تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، پورا کا پورا جو تھا جمع پونجی پورا مال خرچ کر کے لٹا دیا، جتنی طاقت تھی پورا نمازیں پڑھنے میں لگا دیا، ایک وارم بہت جوش کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد چھوڑا پورا سال چھوٹ گئے۔ اب نوافل اس قدر زیادہ پڑھ لیا ایک وارم، اب فرض تک بھی پڑھنے کے لیے نہیں تیار، خیرات صدقہ ایسا کر دیا اب زکوٰۃ تک دینے کے لیے تیار نہیں، قربانی کے لیے واجبات کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جوش میں آ کے کرنے کا عمل، چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، پابندی کے بغیر اچانک جوش میں آ گیا، کر دیا، پھر چھوڑا تو اتنا زیادہ چھوڑ دیا کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ کبھی کرتا بھی تھا، اتنا زیادہ غیروں کے جیسا ہو گیا۔ مگر دوسری طرف ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، روزانہ رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ یا 2 رکعت صلاۃ الشکر یا 2 رکعت صلاۃ الحاجہ روزانہ پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، بہت زیادہ عمل نہیں ہے، 8 رکعت 12 رکعتیں نہیں پڑھتا، روزانہ تلاوت کرتا ہے، 10 پارے، 3 پارے، 1 پارے نہیں، تھوڑا سا پڑھتا، روزانہ پاؤ پارے کی تلاوت پابندی کے ساتھ، کچھ تھوڑا بھی کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل کیا ہے؟ احب الاعمال، اللہ کو سارے عملوں میں انسانوں کے مسلمانوں کا وہ عمل زیادہ پسند ہے، ادومھا، جس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے، وان قل، اگرچہ کہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بیت، اہل بیت، ہم تمام بیویوں کا، یعنی ہماری امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام امہات المؤمنین کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی عمل کرتے، تسبیحات ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عمل کرتے، پابندی کے ساتھ کرتے، پابندی کے ساتھ کرتے۔ یہ پابندی ہے نا، یہ بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی امتیازیت ہے۔ تو جو سبق رمضان نے ہمیں دیا ہے، اس کو رمضان سے ختم کر کے آگے بڑھنا نہیں ہے، روزوں کو ختم ہونا نہیں ہے، تلاوت کو ختم ہونا نہیں ہے، نمازوں کو ختم ہونا نہیں ہے، صدقہ خیرات کو ختم ہونا نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری ہمدردی ختم ہونا نہیں ہے، کون سی چیز بھی ختم کرنے کے لیے رمضان بول کے نہیں گیا ہے۔ رمضان ہم کو ٹریننگ دے کے گیا، باقی 11 مہینے بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہو۔ میں آپ کو سمجھاؤں، بہت سارے اہل خیر رمضان ہی کے اندر عمرے کو جا کر آتے، حج کو جا کر آتے۔ بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، بلکہ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ حج کر کے آیا ایک بندہ، حج کر کے عرفہ، میدان عرفہ، وقوف عرفہ سے فارغ ہو کے آئے، اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ قضیتم مناسککم، حج کے سارے اعمال کر لیے، پورا کر لیے، فذکروا اللہ، اب کیا کرو؟ عبادت تو پوری ہو گئی نا، رمضان تو پورا ہو گیا نا، رمضان اس کے روزے فرض تراویح سوب کر کے فارغ ہو گئے نا، اب چپ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، حج کیے ہیں نا، اب اشد ذکرہ کا مطلب حج کے درمیان اللہ کو جتنا یاد کیا اب اس سے زیادہ یاد کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ یاد کرنا ہے۔ یہ ہے حج کی وجہ سے ہماری طبیعت میں ہونے والا امپیکٹ، اثر۔ یہ اثر اگر پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے، غالباً بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ایک حاجی صاحب حج کر کے آنے کے بعد پوچھے، حضرت میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا کیسا معلوم کرنا؟ تو حضرت نے کہا تمہارے حج سے پہلے کی لائف اسٹائل، زندگی، حج کے بعد کی زندگی، دونوں میں فرق آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں جو حج آیا وہ قبول ہے۔ میں حج سے پہلے بڑا گنہگار تھا، بد نظری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، حسد رکھتا تھا، 100 گناہ کرتا تھا۔ حج کے بعد یہ ساری چیزوں کو میں چھوڑ دیا ہوں، میں حج کر کے آ گیا، اب میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں، میں کیسا ٹوپی کے بغیر، میں کیسا جھوٹ بول سکتا ہوں، میں کیسے شراب پی سکتا ہوں، میں کیسے نماز چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز کے اندر یہ احساس دل کے اندر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج قبول ہو گیا۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ رمضان ختم ہوا ہے، رمضان میں جو کچھ بھی ہم سب مل کے جو اعمال کیے نا، بڑا اچھا ماحول تھا، عبادتوں کا سیزن، عبادتوں کا ماحول، اس کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے، وہ ایک قرآن ختم کرتا ہے کیا میں 2 کرتا ہوں، وہ اتنی نماز پڑھتا ہے کیا میں اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، یہ ایسا صدقہ خیرات کرتا تو میں اس میں اور ذرا آگے بڑھ کے میں ایسا کروں گا۔ تو آگے بڑھ چڑھ کر جو عبادتیں کی نا، ہماری ساری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ اہم کوسچن ہے، سوال۔ اللہ تعالیٰ نمران مادتل سیدہ نلکارینگل இபாதத்துகள் வணக்கங்கள் அனைத்தையுமே அல்லாஹ் தஆலா ஏற்றுக்கொண்டானா ஒப்புக்கொண்டானா என்பதற்கு அடையாளமே என்னவென்றால், ரமலானுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை, ரமலானில் நான் எப்படி இறையச்சத்தோடு நான் கழித்தேனோ அதே போல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தால் ரமலானுடைய மாதத்தின் செய்த அமல்கள் அல்லாஹ் தஆலாவிடத்திலே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது என்பதற்கு அடையாளம்। रमज़ान के बाद मेरी ज़िंदगी में अभी जो हमारा जो चल रहा है ना,
شوال کے اندر ہماری زندگی کے اندر رمضان کی عبادتوں کا اثر ہے. اب بھی تہجد میں وہاں جس طرح سحری کے لیے اٹھتے تھے اب بھی اذان سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں. 2-4 رکعت جتنی ہو سکتی ہے اتنی پڑھ لیتے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتے ہیں جیسا رمضان میں پڑھتے تھے. ابھی بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں. ایک ضروری بات جو کہنا ہے، بہت سارے اعمال کو میں کرنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن ان میں خاص طور پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ایک چیز یہ ہے، میں اپنے محلے کے، اپنے متعلقین کے، اپنے ریلیٹڈ رشتہ داروں میں سے یا اپنے جانکار لوگوں میں سے کسی غریب کو میں رمضان میں جا کے زکوٰۃ دے دیا، اس کی مدد کر دیا. مجھے اچھی طرح معلوم وہ بیوہ ہے، وہ یتیم ہے، معذور ہیں، ضرورت مند ہے، غریب ہے. وہ غریب رمضان میں فقط غریب نہیں، رمضان کے بعد بھی 11 مہینوں میں بھی وہ غریب ہے. اس کا خیال صرف رمضان میں کر لینے سے کافی نہیں، بعد میں بھی میرے جیب سے صدقہ خیرات کے نام سے پیسے نکلتے رہے اور اس کو مدد پہنچتی رہے جو مستحق ہے حقیقت میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اصل میں رمضان کے جو ہمارے اعمال ہیں وہ میرے رمضان میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہیں. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اب آگے کے 11 مہینے کی زندگی کے اندر بھی اس کے اثرات ہونا، عبادتوں سے بالکل چھٹکارا ہو کے جیسا جہنم کو رمضان کے شروع میں بند کیا جاتا اور رمضان ختم ہونے کے بعد کھول دیا جاتا، شیطان فوراً آزاد ہوتا نا، تو اس کے آتے ہی، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے ہم چلے گئے، شیطان کو تو بولنے کی ضرورت کیا، ہمیں خود لگ جاتے گناہوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کمزوری ہے. ذرا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں. رمضان گویا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے تربیت کی، ہمارا علاج کیا. اس سے پہلے کے 11 مہینے جو گزرے نا، غفلت میں، گناہوں میں، معصیت میں جو گزر گئے، حقوق اللہ کی لاپرواہی، حقوق العباد میں مکلک இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அவர்களுக்கு நிறைவேற்றக்கூடிய கடமைகளில் நாம் மிகவும் பிற்போக்குத்தனமாக நடந்து கொண்டே حق تلفی کیا میں. اب اس کی تربیت کرنے کے لیے رمضان آیا. نمازوں کی عادت نہیں تیرے اندر، نماز کی عادت لا، روزہ رکھ، غریبوں کا خیال کر، تہجد کو اٹھ، مل جل کر مسلمانوں کے ساتھ رہیں. ایسے کئی چیزوں کی عادت رمضان نے ہماری زندگی کے اندر ڈالا. یہ گویا ایک ڈاکٹر ہے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اپنی بیماری کے لیے، میں جا کے ڈاکٹر کے پاس کہتا ہوں مجھے یہ بیماری ہے، اس کی دوا دیجیے. الوپیتھی میں یا ہومیوپیتھی کے اندر، یونانی کے اندر، کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے، دوا دیتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز کا خیال نہیں کرو گے تو بیماری آ جائے گی، بیماری ایسے ہی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. تو دوا بھی کھانا ہے، پرہیز بھی کرنا. تو میں بولا ٹھیک ہے دوا دے دو، کہ دوا لے کے آ گیا. دوا استعمال کرتا ہوں لیکن پرہیز بالکل نہیں کرتا. ڈاکٹر کیا کیا چیز نہیں کرنا، استعمال نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا بولے کہ وہ سب کام کرتا چاہوں، پرہیز بالکل میں نہیں کیا. تو 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر 1 مہینے کی دوا دی، اس کے بعد بولے کہ اچھا ہو جائے گا، کیور ہو جائے گا. آپ جا کے ٹیسٹ کرتا ہوں ویسی کی ویسی ہے، بیماری رہے گی. میں دل میں ارادہ کر لیا کہ میں پرہیز نہیں کروں گا، تو 1 مہینے کی نہیں، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے، ایسے کتنے مہینے بھی کھا لو. مہینوں کے حساب سے دوائی کھاتے رہو، پرہیز جب تک نہیں کرو گی بیماری ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر کی غلطی نہیں، اچھی طرح سمجھے، ڈاکٹر کی غلطی نہیں، دوا کی بھی غلطی نہیں. تو رمضان ایک ڈاکٹر ہے، اس نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھلائی. یہ 2 چیزوں کی بھی غلطی نہیں ہے. اب رمضان ہوتے ہی فوراً عید کے دن سے ٹی وی بند تو ٹی وی چالو کرو، اس کا ریچارج نہیں کیے تھے وہ ریچارج کرو، فلاں نہیں کرے تھے یہ کر لو، یہ نہیں کرے تھے وہ کر لو. سارے گناہ ہم چالو کرتے ہیں، اسٹارٹ کر کے رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پرہیز نہیں ہے. رمضان کی غلطی نہیں ہے، رمضان برابر ٹھیک سے جو دینا ہے دوا دے دیا. اب اس کے بعد 11 مہینے رمضان جو سکھایا اسی کے مطابق پرہیز والی زندگی گزارنا، یہ ہے اصل کمال. یعنی رمضان نے ہمیں بتایا کہ تیری کمائی کے کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، تیری حلال کمائی کی چیزیں، تیری بیوی ہیں، اور تیرے پاس جوانی ہے، مردانگی کی طاقت ہے، سب کچھ ہو کر بھی تو رکا رہا. کیوں رکا رہا؟ تجھے یہ پتا تھا ایمان والا ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ رہے تو بھی اللہ کی اجازت رہے تو میں کھا سکتا ہوں، اللہ کی اجازت ہو تو ہی پی سکتا ہوں. کتنا دل کے اندر ڈر رمضان پیدا کیا. وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ڈرتے تھے. غسل کر رہے تھے، کلی کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں پانی اندر حلق کے اندر نہ چلا جائے، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کون دیکھنے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا پانی اندر چلا جائے. لیکن اللہ کا جو ڈر دل کے اندر آیا تھا نا، یہ رمضان سکھایا. اس کا آدھا حصہ تو باقی 11 مہینے کے اندر ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہونا چاہیے. لیکن ہماری حالت کیا؟ رمضان ہوا، مثلا میں کہتا ہوں رمضان ہوا، ایک لیب میں گئے، لیبارٹری ایک لیب میں چلے گئے اور ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے اسکین کر کے دیکھیں تو رمضان شروع ہونے سے پہلے جیسا گنہگار تھے ویسا کا ویسا وہ پوری بیماریاں واپس آ گئی ہیں. غلطی رمضان کی نہیں ہے، رمضان کے ہوتے ہی فوراً اب سارے گناہ کرنے کی پرمیشن مل گئی کرنے کے خیال سے جو واپس گناہوں میں لگ جاتے ہیں وہ غلطی ہماری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اس کو سمجھاتے ہیں. عرب کے اندر ایک عورت تھی، ریتا بن عمر بلکہ نام اس کا تھا.
وہ عورت کیا کرتی تھی؟ قریش کی عورت تھی، ذری بوڑھی بھی تھی، تفسیر بغوی کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ عورت روئی کے ذریعے سے، روئی کو دھاگا بنانا، دھاگے کے ذریعے سے کپڑے بننا، یہ کام کرتی تھی، لیکن تھوڑی سی عقل کے اعتبار سے باولی تھی، ذرا عقل کے اندر فطور کمی تھی، تو وہ کیا کرتی؟ صبح سے شام تک دھاگے کو رکھ کے کپڑے بنتی، کپڑے بنا دیتی۔ اس کی خادمہ بھی چند نوکرانیاں ہیں، ان کو بھی بولتی، وہ بھی کرتے، پورا ہو جاتا، اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا، شام آئے تو بولتی کہ نہیں برابر نہیں، سامان کر لینا پھر۔ تو ایک ایک دھاگا جو بنائی ہے نا، برابر زبردست بنا لی ہے، ایک ایک کو کاٹتے 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 پورا برباد کر دیتے۔ اتنا اچھا جمائی، اتنا خوبصورت بنا دی ہے کپڑا، نوکرانیاں بھی بنائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، لا تَكُونُوا، اے مسلمانوں تم ایسا نہ ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلها، جس نے اپنے سوتے ہوئے، اپنے بنائے گئے کپڑوں کو کاٹتی ہے، من بعد قوت، کیسا مضبوط کر دینے کے بعد، زبردست مضبوط، اچھا پریپئر، اچھا ریڈی، انکاسا، ٹکڑے 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 کر دی۔ رمضان جیسا مضبوط ہم کو بنایا ہے، رمضان ہوتے ہی اب یہ شوال ہے، اب رمضان نہیں ہے، سارے گناہ کرنے کی اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے سمجھ کے ہم گناہ کرتے ہیں، نفس کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں آ کے، یہ دھوکہ نہ کھاؤ۔ وہ عورت تو عقل کے اندر کچھ کمزوری تھی، لیکن ہم تو ایسا نہیں ہے نا، ہم تو اللہ کے فضل سے سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، سب کچھ ہیں، تو ہم کو تو ایسے دیوانگی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آیت بھی میں آپ کو کہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ دیکھ آدمی تھا، کبھی کسی اور موقع پہ وہ واقعہ سناتا ہوں، قصہ سناتا ہوں، میں صرف آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ایک آدمی تھا، بلعم ابن باعورہ اس کا نام، بنی اسرائیل کا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ملی تھی، ساری نعمتیں ملی تھی، جیسے ہم کو رمضان میں ملی نا، ویسے ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا پورا فضل ملا تھا۔ آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، لیکن ہمارے اس فضل سے، رحمت سے وہ نکلا، جیسے آٹے سے ہم بال کو نکال لیتے نا، ویسا بالکل بالوں مچھے نہیں جیسا، ایسا نکل گئے۔ فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، اب شیطان کے راستے میں، جیسے ہم رمضان سے نکلتے ہی شوال کے اندر شیطان کے راستے میں فالو کرنا شروع کر دیتے، اب تک اللہ کی بات مانے رمضان میں، اب گویا ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اب اللہ کے بندے نہیں رہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ جو نکل گئے۔ فکان من الغاوین، اللہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بولنا ہے مجھے۔ اب اللہ بولتے ہیں کہ منہ خاطک رکھ کر اس کے بعد نکلا نا، ایسا نکلا کہ اتنا بدترین آدمی ہے انہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، بوجھ رکھو تب بھی ہامتا ہے، بوجھ نہ رکھو تب بھی ہامتا ہے۔ بلکہ آگے کی آیت میں اللہ کہتے ہیں ساء مثل للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، جو بھی قوم ایسا کام کرے گی نا کہ اللہ کی بات مانتی تھی، اس کے بعد نکلی اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے لگی، یہ بدترین قوم ہے۔ ساء مثل للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم ایسے لوگ نہیں ہو جانا، ہمارا شمار ایسا نہیں ہونا۔ یہ روزے میں آپ کو کہہ رہا تھا، رمضان جن روزوں کی عادت ہم کو ڈال کے گیا وہ ختم ہونے کے لیے نہیں، یعنی نیکسٹ اب رمضان شروع ہو تو ہی روزہ ہے، ایسا نہیں۔ شوال کے 6 روزے ہیں، ان 6 روزوں کے بارے میں حدیث کے اندر یہاں تک بات آئی ہے، مسند احمد کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، رمضان کے 30 روزے رکھا، ایک ایک روزے کے بھی 10 گنا، بہت زیادہ بڑھا کر دیکھا جائے تو 300 دن رمضان کا جو روزہ رکھا، 300 دن روزہ رکھنے کے برابر۔ شوال کے 6 روزے، ایک ایک روزہ بھی 10 دن روزہ رکھنے کے برابر۔ تو رمضان کے پورے روزے رکھا، پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھا، تو گویا 360 دن، سال کے پورے دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب اس کو، گویا پورا سال اس نے روزے کی عبادت میں گزار دیا۔ اتنا آسان کر کے امت محمدیہ کو اللہ کی طرف سے دے دیا گیا۔ ماقبل کے زمانے میں صحیح میں پورا سال روزہ رکھتے تھے، یا ہم کو ایسا نہیں، ہم کو بول دیا گیا رمضان رکھے، بعد میں 6 روزے رکھے تو پورا سال 360 دن روزہ رکھنے کا تم کو ثواب ہو جائے گا۔ شوال کے روزے کنٹینیوسلی رکھنا ضروری نہیں ہے، شوال کا مہینہ ختم ہونے تک 1 دن 2 دن چھوڑ کر 3 دن چھوڑ کر جیسا بھی ہو، شوال کا مہینہ ختم ہونے تک 6 روزے رکھ لینا، اتنی بڑی فضیلت۔ اور ہر مہینہ ایام 20 کے نام سے 13 14 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہر وارم جمعرات، پیر اور جمعرات روزہ رکھنے کا معمول۔ رمضان سے روزے کا چیپٹر کلوز نہیں ہو جاتا، سال بھر اسے کنٹینیو لے جانا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے اندر ہم کو تعلیم دی سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بلکہ عرفے کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اس طرح سال بھر میں موقع بموقع چلتے رہنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن صرف رمضان کے لیے خاص نہیں، سال بھر 11 مہینوں کے اندر بھی پڑھتے رہنا ہے۔ روزانہ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، عشاء کے بعد سورۃ الملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت۔ یہ ساری چیزیں ہم کو بالکل سیف گارڈ کے اندر سیکیور کر کے رکھ دینے والی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ایسی برکتیں، ایسے خیر چیزیں ہیں جو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو کنٹینیوسلی کرتے رہنے کی چیز، تلاوت معمول سے جاری، صدقہ خیرات رمضان میں کیے، معمول سے 11 مہینے بھی جاری۔ نماز، قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والے ایمان والے نہیں، نماز قائم کرنے والے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہی مفسرین نے لکھا ہے، اقامت کا معنی پابندی کے ساتھ، پابندی، جیسا میں بولا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پابندی کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہی افضل۔ تو اقامت صلاۃ وہم علی صلاتہم یحافظون، نماز کی پابندی پورا 11 مہینہ بھی کرتے رہنے والے، زندگی بھر کرتے رہنے والے۔ تو نماز بھی رمضان سے ختم ہونے کی چیز نہیں، کنٹینیو جاری رکھنا ہے۔ آخر میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے کا ٹائم کیا، ایکسپیری یعنی اس کی ویلیڈیٹی، جیسا ایک مدت، اس مدت تک عبادت کرنا کیا؟ خالی رمضان کے ایک مہینہ شروع ہو کر شوال کا چاند دیکھے تک عبادت کرنا ہے کیا؟ نہیں، عبادت کب تک کرنا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہم سے کہتی ہے کہ حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک اے نبی آپ کو موت نہیں آ جاتی اس وقت تک عبادت کرنی ہے۔ میرے لیے بھی وہی بات، ہمارے پیارے آقا کو اللہ کہتے ہیں میرے لیے بھی وہی حکم ہے کہ موت تک بھی عبادت کرنے کا وقت، صرف رمضان نہیں۔ ایک دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے اللہ نے حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، ان ساری عبادتوں کا، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ ہوں، زندہ رہنے تک کرتے رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اذا مات ابن آدم، ایک روایت کے اندر آتا ہے انقطع عنہ عملہ، انسان جب تک نہیں مر جاتا نا اس وقت تک عبادتوں کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک بھی عبادتوں کے لیے اس کے پاس اویلیبل ٹائم ہے، اویلیبل ہے، وقت ہے اس کے پاس، تو اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے پورے بیان کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، خود اپنی ذات کو بھی عبادتوں سے کاٹ نہ لیں۔ یہ رمضان جو گیا ہے عبادتوں سے، نماز سے، روزے سے، خیرات سے، تلاوت سے، ان سب سے کٹنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ربانی مسلمان ہیں۔ ہم رمضان میں فقط مسلمان، باقی میں غیر نہیں، رب کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ ربانی مسلمان وہ ہوتے ہیں جو رمضان کی طرح رمضان کے بعد بھی رہیں گے۔ تو ہمارے اعمال کی قبولیت کی علامت ہی یہ ہے کہ ہم کو عبادتوں کی توفیق ملتی رہے، اور ہم ارادہ کرنا، خاموش ہاتھ بند کر دیکھیں گے اللہ توفیق دیتا کہ نہیں، بلکہ ہم ارادہ کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، تو دوسرے دن، تیسرے دن عبادت کی توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے ان پیارے اسباق کو لے کر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں گزارنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔